پہلے سکھزم، بدھزم، کرسچینٹی اور پھر اسلام۔ ایک 12 سال کی لڑکی نے کیا اسلام قبول، وہ بھی بغیر کسی فیملی سپورٹ کے، بغیر کسی فرینڈز کے سپورٹ کے۔ لیکن کیسے ایک 12 سال کی لڑکی اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتی ہے، اور اس سے ہمارے لیے کتنی زیادہ نصیحت ہے، وہ اگر آپ کو جاننا ہے تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ یو آر واچنگ الفیہ امین دا سنڈے شو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک 12 سال کی لڑکی نے اسلام کو کیسے قبول کیا بغیر کسی فیملی اور فرینڈز کے سپورٹ کے۔ سب سے پہلے اس نے سکھزم، بدھزم، کرسچینٹی ان سب کو پہلے اس نے پڑھا اور ان میں آئی، اس کے بعد وہ اسلام میں آئی۔ تو ایسا اسے اسلام میں کیا ملا جو اسے باقی ریلیجنز میں نہیں ملا؟ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ لڑکی کرسچن تھی۔ اسے خدا پر یقین تو تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ خدا کون ہے۔ اسے لگا کرتا تھا کہ اسے خدا کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں، اور اسی وجہ سے اس نے چرچ جانا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی پریئرز جو ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں، وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اسے یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے، اور یہاں پہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جو کچھ میں خدا سے مانگتی ہوں وہ سب قبول نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ کرسچینٹی میں پلی بڑی لڑکی جو کہ کرسچن تھی، وہ چرچ تو جایا کرتی تھی، لیکن اسے چرچ کے طور طریقے اور ٹیچنگز کے طریقے اسے کچھ خاص پسند نہیں آتے تھے۔ لیکن پھر بھی اسے خدا پر تھا یقین کہ خدا کوئی تو ہے۔ جب اسے خدا کرسچینٹی میں نہیں ملا تو اس نے خدا کو دوسرے دھرموں میں، دوسرے ریلیجن میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اس نے کچھ ٹائم بعد بدھزم کو اپنا لیا۔ اس 12 سال کی لڑکی نے بدھزم کو ایکسیپٹ تو کر لیا، بدھزم میں داخل تو ہو گئی، لیکن اسے بدھزم کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ بدھزم کے طور طریقے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے، نہ ہی اسے لاجیکل ریزننگز وہاں پہ نظر آئیں۔ ایک دن وہ بک پڑھ رہی تھی، اور ایک 12 سال کی لڑکی بہت زیادہ ڈپریس تھی، انزائٹی میں تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اچھے دوست نہیں تھے، اسکول میں اسے کافی زیادہ پریشان بھی کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے گڈ فیملی ٹرمز بھی نہیں تھے، یعنی اس کی فیملی سے اس کی کچھ خاص نہیں پڑتی تھی۔ اور انہی سب وجہوں سے اس کو سکون چاہیے تھا، اور سکون کے لیے وہ ہر ایک دھرم کو جاننے میں بہت زیادہ کیوریس ہو گئی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا خدا میں ہی اس کو سکون ملے گا، پیس ملے گا۔ تو اس نے ریسرچ کرنا سٹارٹ کر دی، بکس پڑھنا، آرٹیکلز پڑھنا، الگ الگ طریقے کی ساری چیزیں دیکھنا، ویڈیوز اور ریلیجیس بکس کو پڑھنا، جیسے کرسچینٹی، سکھزم، بدھزم اور اسلام۔ جب یہ سب اس نے دیکھا اور ریسرچ کرا تو ایک اسلامک ویڈیو کا کافی زیادہ امپیکٹ اس کے اوپر پڑا، لیکن وہاں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرا اور سوچا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں بن سکتی، چاہے میں کچھ بھی بن جاؤں، لیکن مسلمان تو میں بالکل بھی نہیں بن سکتی۔ بس یہ اس نے سوچا۔ اس کے بعد اس نے اسلام کے بارے میں پڑھنا بند کر دیا۔ تقریباً 3 مہینے تک اس نے نہ ہی اسلام کے سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو دیکھی، نہ ہی کوئی ریسرچ کری، نہ ہی کچھ پڑھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، اور وہ لوٹ کے 3 مہینے بعد دوبارہ اسلام پر آئی۔ اس نے دوبارہ سے ریسرچ کرنا سٹارٹ کری اور کچھ ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کرا، اور جب وہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھتی تھی اسے لگتا تھا وہ کافی زیادہ کنیکٹڈ فیل کر رہی ہے۔ اسے کچھ پازیٹیو وائبز آتے تھے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آخر وہ ہے کیا، کیونکہ وہ صرف 12 سال کی بچی تھی، اور سب سے بڑی بات اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھا جو اسے گائیڈ کر سکے۔ اس کا انٹرسٹ بڑھتا گیا اسلام میں، اور ایک دن اس 12 سال کی لڑکی نے اپنی مدر سے بولا کہ اگر میں مسلمان ہو گئی تو آپ کیا کریں گی؟ لیکن اس کی مدر نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ انہیں لگا یہ تو صرف ایک 12 سال کی بچی ہے، ایسے ہی اس کے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں۔ جس وقت اس نے اسلام کو قبول کیا تھا اس وقت اس کے علاقے میں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بس ایک ٹیمپرری مسجد تھی۔ گھر کے پیچھے والے روم میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کے جماعت بناتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی مدر اپنی بیٹی کو لے کے اس مسجد میں گئی اور وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا کہ میری بیٹی کو اسلام میں انٹرسٹ ہے، آپ تھوڑا سا اسے بتائیں اسلام کے بارے میں۔ مسجد میں
داخل ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی لڑکی آئی ہے 12 سال کی اور اسے کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اسلام میں، تو وہاں کے لوگوں نے مل کے اسے کئی طرح کی انفارمیشن دی اور سٹوریز بھی سنائی۔ سٹوریز سننے کے بعد، اسلام کی ہسٹری جاننے کے بعد لڑکی کو اور بھی زیادہ انٹرسٹ آنے لگ گیا، اور اتنا زیادہ انٹرسٹ آیا کہ وہ رمضان سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر سنڈے وہاں پہ کلاسز ہوا کرتی تھیں دینیات کی، تو وہ ساری کلاسز بھی اٹینڈ کرنے لگ گئی اور زیادہ ریسرچ کرنے لگ گئی اسلام کے اوپر۔ رمضان کے بعد عید آئی اور عید کی کافی اچھی پارٹی ہوئی وہاں پہ، اور کافی اس نے انجوائے کرا۔ اس کو بہت زیادہ اچھا لگا جس طرح سے مسلمان لوگوں کا رویہ تھا اس کے ساتھ، حالانکہ وہ نان مسلم تھی، لیکن پھر بھی اس کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ملا۔ یہ سب دیکھ کے وہ کافی زیادہ امپریس ہو گئی۔ لیکن اصل چیلنج تو اب ہی اسٹارٹ ہوا تھا جب اس نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ 12 سال کی لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ اس کا پاس فیملی کا کوئی بھی سپورٹ نہیں تھا، کیونکہ اس کی فیملی اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی سب سے بڑا چیلنج تھا اس لڑکی کے لیے کہ پوری فیملی میں ایک اکیلی وہی تھی جو اسلام پر تھی اور پریکٹس کر رہی تھی، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ سب دیکھ کے اسے تھوڑا برا بھی لگتا تھا، کیونکہ اس کی جو مسلم فرینڈز تھے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ انہیں دیکھا کرتی تھی کیسے ان کی فیملی اور اس کی فرینڈز سب مل کے اسلام کو پریکٹس کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، عید سیلیبریٹ کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ اس کی فرینڈز کیا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، بٹ یہ ساری چیزیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اس کی فیملی اگینسٹ تھی اسلام کے۔ لیکن آپ ہمت دیکھیے اس 12 سال کی بچے کی، کہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میری فیملی نہ صحیح، میں بڑی ہوں گی، جب میری فیملی ہوگی یا جب میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، تو میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گی اور انہیں میں اسی طرح پالوں گی جس طرح اسلام میں حکم ہے۔ گھر والوں کو اگنور کر کے، حالانکہ یہ کافی مشکل تھا گھر والوں کو اگنور کرنا، لیکن پھر بھی اس نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر گھر والوں کو اگنور کرا، اپنے آپ کو تسلی دی، اسلام کو پریکٹس کرنے میں لگ گئی، نماز، قرآن، اور جتنا زیادہ وہ کر سکتی تھی اتنا اس نے کیا۔ حالانکہ وہ اس ٹائم کافی اکیلی تھی اور کوئی اسے اچھے سے گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کو 3 سال لگ گئے نماز کو سیکھنے میں۔ جس وقت اس نے اسلام کو قبول کیا تھا اس وقت یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ویڈیوز بھی نہیں ہوا کرتی تھیں ریلیٹڈ ٹو اسلام، کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے، کس طرح پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے یا پھر کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کری، جتنا ہو سکا اتنا سیکھا، پڑھا، ریسرچ کرا، جرنی چلتی رہی، وہ سیکھتی رہی اور بڑھتی رہی اسلام میں۔ یہاں سوچنے اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ایک 12 سال کی بچی اس طرح کے فیصلے خود لے سکتی ہے، وہی بغیر کسی فیملی سپورٹ کے۔ یہاں تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح سے امپروو کریں گے، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے اس ایک 12 سال کی بچی سے جس نے اپنے فیصلے پہ اٹل رہی، خود سے چیزیں سیکھی اس نے بغیر کسی بھی سپورٹ کے، جبکہ 12 سال کے بچے اس طرح کا ڈیسیژن ایزیلی نہیں لے پاتے ہیں، وہ بھی تب جب فیملی کا کوئی سپورٹ نہ ہو۔ حیرت کر دینے والی بات یہ ہے کہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے لوگ اتنی ہمت نہیں کر پاتے اسلام کو پریکٹس کرنے کی، جو کہ اس 12 سال کی لڑکی نے ہمت کر لی اسلام کو پریکٹس کرنے کی۔ دیکھا جائے تو یہ بات ہمارے لیے شرمناک بھی ہے اور ساتھ ساتھ نصیحت کی بھی ہے، اور بے شک ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں اور اچھی نصیحت ہی لینی چاہیے لوگوں سے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو یا پھر کوئی بڑا ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بہتر مسلمان بننے کے لیے پڑھنا، لکھنا، ریسرچ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ آج کل تو کافی زیادہ فیسلٹیز ہیں، یوٹیوب پہ ویب سائٹس ہیں اتنی ساری، انسٹیٹیوٹس ہیں بہت سارے، اور کافی زیادہ آسانی ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے۔ تو اب فیصلہ ہمیں لینا ہے کہ ہمیں اسلام کو کتنا زیادہ پریکٹس کرنا ہے اور کتنی زیادہ ریسرچ کرنی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جان سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم عمل کر سکیں اور ایک بہتر مسلمان بننے کی تیاری بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تو کہانی تھی ایک 12 سال کی بچی کی، لیکن اگر میں آپ سے کہوں ایک 8 سال کی بچی جس کی مدر، جس کی فیملی اسلام کے سخت خلاف تھی، پھر بھی اس ماں بیٹی نے آخر میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اس اسٹوری کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ کا سپورٹ بنا رہا تو میں ایسے ہی ہر ہفتے زبردست نصیحت والی ویڈیوز آپ سب کے لیے لاتی رہوں گی۔